بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ۔ ابتدائی حالات: علامہ خادم حسین رضوی صاحب ضلع اٹک کے ایک گاؤں نگا کلاں میں ایک زمیندار گھرانے میں 22 نومبر 1966 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام لال خان ہے۔ آپ کا ایک بھائی جس کا نام امیر حسین ہے اور 4 بہنیں ہیں۔ آپ کے والد کا انتقال 2008 میں ہوا اور والدہ کا 2010 میں انتقال ہوا۔ تعلیمی سفر: آپ نے اسکول میں صرف 4 جماعتیں پڑھی اور 8 سال کی عمر میں ضلع جہلم کی طرف طلب علم دین کے لیے رخت سفر باندھا اور مدرسہ جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم میں قادری غلام یاسین صاحب سے حفظ قرآن شروع کیا۔ آپ نے 4 سال کے عرصہ میں قرآن مکمل حفظ کر لیا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی۔ پھر آپ نے ضلع گجرات کے قصبہ دینا میں 2 سال قرات کورس کیا۔ 14 سال کی عمر میں لاہور تعلیم کے لیے آئے۔ 1988 کو آپ نے دورہ حدیث شریف مکمل فرمایا۔ آپ عربی کے ساتھ ساتھ فارسی پر بھی عبور رکھتے تھے۔ آپ نے پہلی ملازمت 1993 میں محکمہ اوقاف پنجاب میں کی اور داتا دربار کے قریب پیر مکی مسجد میں خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر ختم نبوت اور ناموس رسالت تحریک چلانے کی وجہ سے آپ نے نوکری چھوڑ دی اور یتیم خانہ روڈ لاہور کے قریب واقع مسجد رحمت للعالمین میں خطابت کرتے رہے اور ساری زندگی مشاہرہ صرف 15,000 لیتے رہے۔ رشتہ ازدواج: آپ کی شادی اپنی چچا زاد بہن سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں اور 4 بیٹیوں سے نوازا۔ بڑے صاحبزادے کا نام حافظ سعد حسین رضوی اور چھوٹے صاحبزادے کا نام حافظ انس حسین رضوی ہے۔ آپ کے دونوں بیٹے حافظ قرآن اور درس نظامی عالم کورس کیا ہوا ہے۔ اقبال سے عشق کی وجہ: آپ فرماتے ہیں کہ دوران تعلیم درس کتب کے علاوہ جن کتب کا مطالعہ کرتا تھا ان میں ڈاکٹر اقبال کا فارسی مجموعہ کلام سر فہرست تھا۔ 1988 میں کلیات اقبال خرید لی تھی اور 9 عمری میں ہی اس قلندر شاعر کے افکار کا مطالعہ شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ گویا کہ اقبال کی روح نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ اقبال کے کلام کے بعد علامہ اقبال کے شاعری کے استاد مولانا روم علیہ الرحمہ کو پڑھا اور ان کے بیشتر کلام کو ازبر یاد کر لیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اقبال، مولانا روم اور اعلی حضرت فضل بریلوی کی شاعری نے بہت زیادہ متاثر کیا اور یہ حضرات عشق رسول کے وہ جام پلاتے ہیں جنہیں پینے کے بعد کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ اور اردو شعراء میں اکبر الہ آبادی کی شاعری پسند تھی۔ آپ کو مطالعہ کا جنون رہتا تھا۔ آپ سفر نامے بہت پڑھتے تھے۔ آپ نے حکیم محمد سعد اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ کے تمام سفر نامے پڑھ ڈالے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ آپ کی اولین ترجیح تھی اور تمام مسلم سپہ سالار کی سیرت کا مطالعہ کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں اسلام کے تمام سپہ سالار اپنی مثال آپ ہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا اور آپ کے مزار پر حاضری دینا ایک دیرینہ خواہش تھی اور الحمدللہ پوری ہوئی۔
تحریک لبیک یا رسول اللہ کا آغاز۔ آپ اپنی زندگی معمول کے مطابق گزار رہے تھے کہ غازی ممتاز حسین قادری علیہ الرحمہ نے جب گستاخ رسول سلمان تاثیر کو واصل جہنم کیا اور پھر غازی صاحب کو گرفتار کیا گیا اور ان کو پھانسی دے دی گئی، اس واقعہ نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ جب ختم نبوت قانون میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی تو ملک گیر احتجاج ہوا اور فیض آباد میں بھرپور احتجاج کیا گیا، جس کی وجہ سے اس تحریک کو بہت مقبولیت ملی۔ 2018 میں 26 لاکھ کے قریب ووٹ حاصل کیے۔ اتنے کم عرصے میں پاکستان کی 5 بڑی تحریک بن گئی۔ اس تحریک کا اسلامی مقصد نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ رہا ہے اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب آخری دم تک اس نظام کے نفاذ کے لیے لڑتے رہے۔ ملفوظات: آپ فرماتے ہیں کہ مجھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی گود سے ملا۔ میری والدہ اٹھتے بیٹھتے ہر بات میں صدقے یا رسول اللہ کہا کرتی تھی اور یہ جملہ میری روح و بدن میں بس گیا۔ علامہ اقبال بھی ایک فارسی شعر میں کہتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ملا ہے، یہ میری ماں کی گود اور ندا سے ملا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب غازی ممتاز حسین قادری علیہ الرحمہ کی رہائی کی تحریک چلائی اور اس کی پاداش میں لکھپت جیل میں مجھے ڈال دیا تھا تو اس دوران غازی صاحب کا خط آیا تھا اور اس خط کو میں اپنی بخشش کا بہانہ سمجھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں علامہ اقبال کا یہ فرمان انسان دلیر اسی وقت ہوتا ہے جب سینے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ یہی جملہ میری زندگی کی اصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ساری زندگی مدینے نہیں گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آقا انعامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ آپ کی ناموس پہ حملے ہوتے رہے اور میں سب کچھ چھوڑ کر ادھر آ گیا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اس زمانہ میں امت مسلمہ کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے کے لیے بیدار کیا اور بچہ بچہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آپ ہمیشہ ناموس رسالت پر پہرا دیتے رہے اور اپنی زندگی اسی مشن پر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ اور جرأت دی کہ ملت کفر آپ کی للکار سے لڑکھڑاتی تھی۔ ہمیشہ کفر آپ کی شخصیت سے خوف زدہ رہا۔ آپ کو ناموس رسالت پر پہرا دینے کی پاداش میں کئی بار جیل جانا پڑا اور سخت سے سخت عقبتوں سے گزرنا پڑا، لیکن آپ ہمیشہ استقامت کے پہاڑ بن کر ڈٹے رہے۔ علماء کا دنیا سے جانا لوگوں کے لیے ہلاکت کی علامت ہے۔ درمی حدیث 241 الوداع امیر المجاہدین۔ بالآخر امام عظمت 19 نومبر 2020 رات 8:46 پر ہمیشہ کے لیے داغے مفارقت دے کر چلے گئے۔ دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔